پی جی سی کے مبینہ ریپ کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر بھی اگر ہم بات کریں تو اس کیس نے ہماری پوری سوسائٹی کو، پورے پاکستان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اس کیس نے ہماری ٹیچرز، ہمارے تعلیمی اداروں کو ایکسپوز کیا۔ کیسے ٹیچرز وکٹم بلیمنگ کر رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے آگے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان ٹیچرز کی تو اپنی تربیت ہونے والی ہے۔ اس کیس نے ہماری گورنمنٹ، ہمارے منسٹرز اور ہمارے سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، اور ہم فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ تو پنجاب گورنمنٹ بتائے کہ وہ کب پنجاب کی ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، ان کے خلاف کب کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو اگر گورنمنٹ کے خود کے منسٹر آ کے فالس انفارمیشن دے رہے ہیں تو گورنمنٹ باقی لوگوں سے کیا امید رکھ رہی ہے؟ اور دوسری طرف مریم نواز ایک لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس تو کر رہی ہیں، لیکن وہ لڑکی جیسے ہی نام لیتی ہے آئی وٹنس کا، اس کا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے، عوام اندھی ہے؟ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ پر شک تو ہوگا نا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اس کا مائک بند کرنے کی؟ اسے بولنے دیتے، وہ کیا بولتی ہے پتہ لگ جاتا، لیکن آپ نے اس کا مائک بند کر دیا کیونکہ آپ نے جو اس کو اسکرپٹ دی ہوگی وہ اس سے تھوڑا زیادہ بول گئی ہوگی، تو آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں کچھ ایسا نہ بول دے کہ آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے، آپ نے اس کا مائک بند کر دیا۔ اور ایک بار پھر سے مریم نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنی قابل ہیں اس سیٹ کے لیے، اس عہدے کے لیے جس پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ مریم نے کہا کہ اس بچی پر الزام لگ رہا ہے، وہ بچی تو بالکل پاک صاف ہے، یعنی کہ وہ بچی اگر وکٹم نہ ہوتی اور اس کے ساتھ واقعی میں یہ ظلم ہوا ہوتا تو وہ پاک صاف نہ ہوتی۔ یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ یہ کیسا ملک ہے کہ جس میں ایک منسٹر جو کہ خود ایک خاتون ہے، وہ سب کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کر وکٹم بلیمنگ کر رہی ہیں اور اپنی طرف سے سمجھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے تو کتنی پتے کی بات کی ہے۔ اور اس سارے میس میں بہت سارے پوٹینشیل ریپسٹ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں۔ پی جی سی کے اسٹوڈنٹس کی آن لائن بہت ساری ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں جن میں دوز گرلز آر ہیونگ فن ڈوئنگ سلی تھنگس، فنی ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں۔ اب 16-17 سال کی بچیاں یہی کریں گی، تو پرابلمز ان ویڈیوز میں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان ویڈیوز کا کامنٹ سیکشن کھولیں تو وہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک پوٹینشیل ریپسٹ ہے۔ وہاں پہ مردوں کے کیا کامنٹس ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو پھر ان کا ریپ تو ہوگا، پھر یہ روتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، جو ان کے ساتھ ہوا بہت اچھا ہوا، یہ یہی ڈیزرو کرتی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے نا اپنا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے، اگر کوئی لڑکی اس کرائٹیریا کو میٹ کرے گی تو یہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، ورنہ پھر وہ لڑکی ڈیزرو کرتی ہے۔ تو وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سرٹن وے سے ڈریس اپ ہونا چاہیے، ایک سرٹن ڈریس کوڈ، یا تو حجاب ہونا چاہیے یا برقع ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے، ورنہ وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اور اگر وہ لڑکی سرٹن وے سے بیہیو نہیں کرتی، ایک سرٹن مینر سے وہ نہیں رہتی، اگر وہ ایکسپریسو ہے، وہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہے، وہ فنی ہو رہی ہے، وہ ڈانس کر رہی ہے، تو بالکل نہیں، تو پھر تو وہ ڈیزرو ہی کرتی ہے نا، اور پھر اس کو کوئی ہمدردی نہیں ملنی چاہیے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ تو پھر یہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایک لاش کی طرح ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، وہ چپ چاپ ہے، خاموش ہے، کسی کے آگے زبان نہیں چلاتی، تو پھر اس کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم جتنے بھی ہائی پروفائل جو ریپ کے کیسز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں ریپسٹ کا یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ ان میں جب بھی ریپسٹ کا انٹرویو لیا گیا تو وہ یہی کہتا ہے کہ وکٹم ڈیزرو کرتا تھا۔ بہت سے کیسز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، اس نے جینس پہنی ہوئی تھی، اس کے ٹائٹ کپڑے تھے، تو اس نے ہمیں پرووک کیا وکٹم نے، تو ہم نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ پھر یا بہت سارے کیسز میں وہ کہتے ہیں اس کا پہلے ہی بوائے فرینڈ تھا، یا وہ پہلے ہی کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ میں تھی، تو ہم نے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح کے کامنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ اس ملک میں ہر دوسرا بندہ ایک پوٹینشیل ریپسٹ ہے۔ ان لوگوں کو بس موقع نہیں ملا، انہیں موقع ملنا چاہیے، ان کے سامنے کوئی ٹک ٹاکر، کوئی ایکسپریسو لڑکی آ جانی چاہیے، کوئی ایسی لڑکی جو ٹک ٹاکس بناتی ہو یا اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکتی ہو، تو یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر انہیں کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا کہ ایسی عورت کا کوئی انسانی حقوق ہے۔
اگر ایک لڑکی ان کے کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتی تو اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں نا۔ پنجاب پولیس سے مجرم تو پکڑے نہیں جاتے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی ایک کاز کے لیے کھڑے ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے ایک کاز میں بلیو کیا اور اس کے لیے انہوں نے سڑکوں پہ دھکے کھائے، پولیس سے مارے کھائی، ان کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور ان کو اتنا مارا کہ کسی کو فریکچر ہو گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اب اگر اس ملک کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں، وہ یہ ینگ بلڈ ہی ہے کہ جنہوں نے ایک کاز پہ بلیو کیا اور اپنی کاز کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے پولیس سے مارے کھائی، انہوں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا، انہوں نے اپنی ڈگری کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے سال ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کی، ان کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن وہ جس کاز میں بلیو کرتے تھے وہ اس کے لیے باہر نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اب یہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی امید ہے، یہی اگر کچھ اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں تو کریں گے، ورنہ اور گورنمنٹ سے، کسی ادارے سے، کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔